अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि اللہ وبرکاتہ۔ دوستو میں ہوں فیض ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی اخلاق۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔ چلیے اب ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک امام صاحب کا ایک ایسا دلچسپ واقعہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ دوستو ایک بار افریقہ کے ایک گاؤں میں ایک امام صاحب کو مقرر کیا گیا۔ وہ ایک بہترین امام ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بھی بڑی شاندار طریقے سے کیا کرتے تھے، اس لیے گاؤں کے لوگوں کو امام صاحب بہت پسند آئے اور پورے گاؤں والے ان کی عزت کرنے لگے۔ تو اسی وجہ سے گاؤں کا ہر آدمی کو امام صاحب کی دعوت کرنا اپنے لیے ضروری سمجھنے لگا اور بڑھ چڑھ کر گاؤں والے امام صاحب کی دعوت کر کے ان کی عزت میں حوصلہ افزائی کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ امام صاحب کی دعوتوں کی لائن لگ گئیں۔ کچھ دن کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا۔ گاؤں کے ہی ایک آدمی نے بڑے شوق سے امام صاحب کو اپنے گھر میں دعوت دی۔ دسترخوان کو طرح طرح کے پکوانوں سے سجایا گیا۔ امام صاحب دعوت کھا کر وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد اس گھر کی عورت دسترخوان کو سمیٹنے کے لیے آئی۔ اسے یاد آیا کہ اس نے دسترخوان کے پاس میں کچھ پیسے رکھے تھے جو وہ بھول گئی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے ان پیسوں کو ڈھونڈا تو وہ پیسے وہاں نہیں ملے۔ اس نے ادھر ادھر ڈھونڈا مگر اس کو کوئی پیسے کہیں نہیں ملے۔ اس کے بعد اس کا شوہر نماز پڑھ کر واپس گھر آیا۔ اس کی بیوی نے سارا ماجرا اس کو سنایا۔ اس کے تعلق سے بہت وچار کیا۔ اس کے شوہر نے بھی یہی کہا کہ اس کو نہیں معلوم کہ وہ پیسے کہاں ہیں۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ آج امام صاحب کے علاوہ ہمارے گھر میں کوئی نہیں آیا اور اس گھر میں ہمارے سوائے کوئی اور نہیں ہے، اس لیے ہو نہ ہو ضرور پیسے انہی نے چرا لیے ہیں۔ یہ سوچ کر اس شخص کو بڑا غصہ آیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا، ہم نے تو امام صاحب کو عید مبارک اور بابرکت کی دعوت دی تھی، اس نے ہمیں یہ صلہ دیا ہے۔ اس شخص کی بیوی نے کہا، ہو سکتا ہے امام صاحب کو پیسوں کی ضرورت ہو اور ہمیں بتا نہیں پائے ہو۔ انہوں نے امام صاحب سے اس کے بارے میں پوچھنا ضروری نہیں سمجھا اور وہ شخص اس امام سے خفا رہنے لگا۔ اس گھٹنا کو پورا 1 سال بیت گیا۔ پھر رمضان کے مہینے میں اسی گھر میں امام صاحب کی دعوت کی باری آ گئی تو اس شخص نے اپنی بیوی سے بولا، ہم امام کی دعوت نہیں کریں گے، مگر اس شخص کی بیوی اچھی تھی، وہ اپنے شوہر سے بولی، ہو سکتا ہے امام صاحب اس دن کوئی پریشانی یا مجبوری میں ہوں گے، ہمیں ان کو معاف کر دینا چاہیے، اس بار بھی ان کی دعوت کرنی چاہیے۔ اس شخص نے اپنی بیوی کی بات مان لی اور امام صاحب کو اس بار پھر سے دعوت دی گئی۔ شام کے بعد امام صاحب آ گئے اور جب انہوں نے کھانا کھا لیا تو پھر اس شخص نے کہا، آپ نے محسوس کیا کہ میں آپ سے کترا رہا ہوں؟ امام صاحب نے کہا کہ مجھے معلوم ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے امام صاحب سے کہا کہ امام صاحب میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اس کا جواب صحیح دیجیے گا۔ امام صاحب نے کہا، جی پوچھئے۔ تو اس نے کہا کہ پچھلی بار میری بیوی دسترخوان کے پاس میں کچھ پیسے رکھ کر بھول گئی تھی، مگر اس کے بعد جب اس نے اپنے پیسے سنبھالے تو وہاں پر اسے نہیں ملے، آپ کے سوا ہمارے گھر پر کوئی بھی نہیں آیا تھا، کیا وہ پیسے آپ نے لیے تھے؟ امام صاحب نے اس کو بتایا، اس روز میں نے دسترخوان کے قریب میں کچھ پیسوں کو دیکھا تھا، کھڑکی بھی کھلی ہوئی تھی اور پنکھا بھی چل رہا تھا، مجھے لگا کہ کہیں یہ پیسے باہر نہ اڑ جائیں، اس لیے میں نے ان پیسوں کو جمع کر کے اٹھا لیا۔ پھر امام صاحب اپنا سر جھکا کر رونے لگے۔ یہ دیکھ کر میاں بیوی دونوں پریشان ہو گئے۔ امام صاحب کیا بات ہوئی، آپ رو کیوں رہے ہو؟ امام صاحب نے کہا کہ میں اس بات پر نہیں رو رہا کہ آپ لوگوں نے مجھ پر الزام لگایا ہے، آپ لوگوں نے مجھے بے عزت کیا ہے، بلکہ میں اس کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ اس بات کو پورا 1 سال بیت چکا ہے اور اس 1 سال میں تمہارے گھر میں کسی نے بھی قرآن پاک کو نہیں چھوا ہے، اگر کوئی ایک بار بھی صرف قرآن پاک کو کھول کے دیکھ بھی لیتا تو تمہیں وہ پیسے مل جاتے۔
اتنا سنتے ہی وہ شخص دوڑتا ہوا گھر میں رکھے قرآن پاک کے پاس گیا اور جلدی سے اس کو کھول کر دیکھا تو قرآن پاک میں وہ سارے کے سارے پیسے موجود تھے۔ یہ دیکھ کر وہ شخص بہت شرمندہ ہوا اور قرآن پاک کو چومنے لگا، پھر امام صاحب سے معافی بھی مانگنے لگا اور اس نے امام سے کہا کہ آج سے وہ ہر روز قرآن پاک کی تلاوت کرے گا۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ نماز پڑھنے کی اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا شوقین بنائے۔ اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔